السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، لیجنڈز آف گجرات کے تیسرے حصے میں آج ہم ذکر کریں گے میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا۔ آپ کا تعلق علاقہ ڈنگا ضلع گجرات سے تھا۔ آپ 14 اپریل 1938 کو پیدا ہوئے۔ مڈل کرنے کے بعد فوج میں رنگروٹ بھرتی ہوئے اور اسپیشل امتحان پاس کر کے لانس نائک بنے۔ 1965 میں کیپٹن کے عہدے پر فائز تھے۔ 21 نومبر 1971 کو جب بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو آپ دیناج پور سیکٹر پر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ 13 دسمبر 1971 کو اسی سیکٹر پر مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے اور نشان حیدر کے حقدار پائے۔ آپ کی قبر علاقہ دیناج پور میں ہی موجود ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں پنجابی زبان کے مشہور مزاحیہ شاعر جناب پروفیسر انور مسعود کا۔ آپ 8 نومبر 1935 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف کالجز میں پڑھاتے رہے۔ بنیادی طور پر عوامی شاعر ہیں۔ اپنی ہماگیر مقبولیت کے اعتبار سے آپ کو پنجابی زبان کا نذیر اکبر آبادی بھی کہا جاتا ہے۔ میلا اکھیاں دا، ہن کی کریے اور قطع کلامی ان کا مجموعہ کلام ہے۔ دوستو، اب ہم ذکر کرتے ہیں جناب احسان اکبر کا۔ آپ درس و تدریس کے پیشے سے منسلک رہے۔ اردو، پنجابی اور انگریزی کے مشہور شاعر ہیں۔ آپ 4 جنوری 1938 کو سیہور بھوپال انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق جلال پور جٹا کے نواحی گاؤں نوشہرہ حواجگان سے ہے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں زیادہ مشہور کتب کے نام اقبال فکر و فلسفہ، اقبال اور جموں کشمیر، ہمارا 21ویں صدی میں داخلہ، ابھی سورج نہیں ڈوبا اور درد ونجائی رات ہیں۔ دوستو، اب ہم ذکر کرتے ہیں احسان اللہ خان زیبا دورانی کا۔ آپ اردو زبان کے شاعر اور مولانا سیماب اکبر آبادی کے شاگرد تھے۔ 12 اکتوبر 1915 کو جلال پور جٹا میں پیدا ہوئے اور 1995 میں وفات پائی۔ دوستو، اب ہم ذکر کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد حسین قریشی قلعہ داری کا۔ آپ ماہر تعلیم، محقق، مصنف اور شاعر تھے۔ 7 مئی 1926 کو گجرات کے علاقے قلعہ دار میں پیدا ہوئے۔ فارسی، عربی اور اردو میں ایم اے کرنے کے بعد عربی اور اردو میں پی ایچ ڈی کی۔ بہت زیادہ کتابیں تصنیف کیں۔ ساری زندگی تعلیم و تدریس سے وابستہ رہے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں پنجابی ادب کی مختصر تاریخ، پنجابی ادبیات، تحقیقی مطالعہ، موت نامہ، منظوم پنجابی ترجمہ، سرار ہدی، ترجمہ شکوہ و جواب شکوہ اور اولیاء گجرات ہیں۔ آپ نے 11 مارچ 2023 کو وفات پائی اور قلعہ دار ضلع گجرات میں دفن ہوئے۔ دوستو، اب ہم ذکر خیر کرتے ہیں شیخ التفسیر، حکیم الامت، مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ 1906 میں قلعہ کھیڑا اور جیانی ضلع بدایون انڈیا کے دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ مختلف علماء سے بھی استفادہ حاصل کیا۔ جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے بھی تعلیم حاصل کی۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد خاص تھے۔ قیام پاکستان کے بعد گجرات تشریف لے آئے اور یہیں کے ہو رہے۔ گجرات سے آپ کا تعلق تقسیم سے پہلے ہی کا تھا۔ آپ نے بہت زیادہ تصانیف کیں۔ اس کے علاوہ شاعری بھی کرتے تھے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں تفسیر نعیمی، مراعات شرح مشکات، نور العرفان فی حاشیۃ القرآن، جاء الحق، شان حبیب الرحمن، رسالہ نور، دیوان سالک، نعتوں کا مجموعہ، محامد پیغمبری، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظر اور سلطنت مصطفیٰ زیادہ اہم ہیں۔ آپ نے 24 اکتوبر 1971 کو وفات پائی اور گجرات میں دفن ہوئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مشہور پاکستانی سیاستدان اور وکیل چودھری اعتزاز احسن کی۔ آپ 27 ستمبر 1945 کو مری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق گجرات کے علاقے منگووال سے ہے۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ وکیل اور سیاستدان ہیں۔ وزیر داخلہ بھی رہے۔ 2 دفعہ سینٹ میں لیڈر آف ہاؤس بنے۔ قومی اسمبلی لیڈر آف اپوزیشن بھی رہے۔ 2008 میں سپریم کورٹ بار کونسل کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ سندھ ساگر کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں مشہور سیاستدان اور سروس انڈسٹریز کے مالک چودھری احمد مختار کی۔ آپ 1946 کو پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ 1990 سے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ مرکزی وزیر دفاع اور وزیر تجارت بھی رہے۔ آپ نے 25 نومبر 2020 میں وفات پائی اور لاہور میں دفن ہوئے۔ دوستو، اب ذکر کیا جاتا ہے مولوی امام الدین حنفی چشتی نظامی کا۔ آپ انڈیا کے شہر کلکتہ کے مشہور ولی گزرے ہیں۔ آپ لکھنوال گجرات میں پیدا ہوئے۔ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دستیاب نہیں ہے۔ آپ تصوف کی مشہور کتاب مرات السالکین کے مصنف ہیں، جو غالباً 1312 ہجری میں لکھی گئی۔ مولوی امام الدین محلوق خدا کو فیض دینے کے لیے کلکتہ چلے گئے تھے۔ وہاں پر مرکزی جامع مسجد میں خطابت بھی کرتے رہے۔ آپ کا مزار شاندار طریقہ سے کلکتہ میں تعمیر کیا گیا ہے۔ دوستو، اب ہم ذکر کرتے ہیں میاں محمد افضل حیات صاحب کا۔
آپ مشہور پاکستانی سیاستدان تھے، کئی مرتبہ MP بھی رہے، پنجاب کی لوکل گورنمنٹ کے وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ منسٹر آف ایجوکیشن بھی رہے، اس کے علاوہ وزیر قانون بھی رہے، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی رہے، 1996 سے لے کر 1997 تک پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ آپ نے 3 دسمبر 2020 میں وفات پائی اور گجرات کے علاقے کولیاں شاہ حسین میں دفن کیے گئے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں جناب اسحاق اشرفتہ کی۔ آپ مصنف، مورخ، شاعر اور پامسٹ ہیں۔ 16 مئی 1950 کو گجرات کے علاقے لالا موسیٰ میں پیدا ہوئے۔ لالا موسیٰ ہے اور گجرات کی بات آپ کی کتابیں ہیں۔ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ روش، ثاقب فکر، زخم حباب، سوچ دھنک، شبنم اور غم اہم ہیں۔ دوستو اب ہم ذکر کرتے ہیں جناب اسلم جالندھری کا۔ آپ کا پورا نام مولوی عبدالغفور اسلم تھا۔ 1901 میں ریاست کپورتھلا انڈیا میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد گجرات تشریف لائے اور پبلک ہائی اسکول میں اوٹی رہے۔ قرآن شریف کی منظوم پنجابی تفسیر لکھی اور اس کا نام تفسیر یسیر رکھا۔ یہ 3 جلدوں اور 14,948 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اردو نعتوں کا مجموعہ عقیدت کے پھول کے نام سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ آپ نے 9 جولائی 1981 کو وفات پائی۔ دوستو اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں حکیم سید محمد ارشاد صاحب کے بارے میں۔ آپ ماہر تعلیم، ادیب اور کئی کتب کے مصنف ہیں۔ روزنامہ پاکستان ٹائمز میں مدیر کے نام خطوط میں معاشرتی مسائل پر لکھتے رہے۔ کسی روزنامہ میں زیادہ سے زیادہ خطوط کی اشاعت کے عالمی ریکارڈ ہولڈر تھے۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 2000 میں آپ کا نام لکھا گیا۔ آپ 8 فروری 1908 میں ملیر کوٹلہ، بھارت میں پیدا ہوئے، جبکہ 18 اکتوبر 1987 کو گجرات میں وفات پائی اور دربار کانواں والا میں دفن ہوئے۔ دوستو اب ہم ذکر کرتے ہیں اردو زبان کے مشہور شاعر اختر حسین جعفری کا۔ آپ کا تعلق کھریا والا ضلع گجرات سے تھا۔ 14 اگست 1932 کو پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ ذمہ دار کالج گجرات سے تعلیم حاصل کی۔ نئی نظم میں اختر حسین جعفری نے بڑا نام پیدا کیا۔ ان کے شاعری مجموعے آئینہ خانہ اور جہاں دریا اترتا ہے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ نے 1992 میں وفات پائی۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ ہم ملیں گے آپ کو اگلے حصے میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔